بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے قیام اللیل میں قرآن حکیم کا 11واں پارہ سماعت فرمایا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جنگ، یہ غزوہ سن 9 ہجری میں ہوا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ شام سے قافلہ آیا اور اس نے مدینہ میں یہ کہا کہ قیصر روم ایک لشکر جرار لے کر مدینہ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ایک مشاورتی میٹنگ بلائی جس میں یہ طے پایا کہ یہ جنگ باہر لڑی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مدینہ تک پہنچیں، ان کو مدینہ تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو فوج میں شامل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا اور چندے کا اعلان کیا۔ چندے میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ یہی موقع ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا پورا اثاثہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت عمر نے گھر کے اثاثے کے 2 حصے کیے، جس میں سے ایک حصہ بال بچوں کے لیے چھوڑ دیا اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر کیا لائے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول گھر کے اثاثے کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ بال بچوں کے لیے، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ حضرت صدیق سے آپ نے پوچھا، صدیق کیا لائے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول گھر کا پورا اثاثہ اللہ اور اس کی راہ۔ کہا کہ گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجماع ہے علماء کا کہ اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 40,000 درہم دیے اور آپ کے داماد محترم، داماد ہو تو ایسا ہو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 900 اونٹ، میرا خیال ہے کہ یہاں 900 اونٹ چھوڑ دیے جائیں تو آدمی نہیں دکھیں گے، صرف اونٹ اونٹ دکھائی دیں گے۔ 900 اونٹ، 9 اونٹ نہیں، 900 اونٹ۔ کہا کہ اللہ کے رسول 900 اونٹ بھیج دیا ہے۔ پھر کچھ سوچا انہوں نے، پھر گئے اور پھر 100 گھوڑے لا کر اس میں انہوں نے جنگ کی تیاری میں لا کر رکھا۔ اس کے بعد گئے 1000 دینار کی تھیلی لے کر کے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ کہا کہ اللہ کے رسول 900 اونٹ ہیں، 100 گھوڑے ہیں اور یہ نقد 1000 دینار ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آج کے اعتبار سے اس کا تخمینہ کیا جائے تو 1 کروڑ سے زیادہ ہوتا ہے، 1 کروڑ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک اونٹ لینے کے لیے جائیے آپ 50,000 75,000، کم سے کم 25,000 سے تو نیچے کوئی اونٹ ملتا ہی نہیں، مریل سا کوئی اونٹ مل جائے تو مل جائے۔ 900 اونٹ، 1000 گھوڑے۔ اب یہ گھوڑا لینے کے لیے جائیے آپ، 1 لاکھ سے نیچے کا کوئی گھوڑا آپ کو ملے گا نہیں۔ اور ریس کے گھوڑے تو کم سے کم 55 کروڑ 10 کروڑ کے ہوتے ہیں، ایک گھوڑا خالی ریس کا۔
اور 1000 دینار نقد۔ تو صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، اور اس میں حضرت عثمان غنی کو مجہز و جیش العسرہ کہا گیا، یعنی تکلیف کے وقت پورے لشکر کی تیاری کرانے والے میرے داماد حضرت عثمان غنی ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر جب حضرت عثمان نے 1000 دینار رکھے تو آپ کا چہرہ مارے خوشی کے تمتما اٹھا، اور آپ کی زبان مبارک سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نکلوایا کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ کریں گے اللہ اس پر گرفت نہیں کرے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ تقریباً 30,000 افراد اس جنگ میں شریک ہوئے۔ یہ لشکر چلا اور مقام تبوک تک پہنچا۔ پیچھے رہ جانے والے 3 قسم کے لوگ، ایک تو منافقین، یہ اس لشکر میں شریک نہیں ہوئے، اور دوسرے کچھ مسلمان۔ ان مسلمانوں میں کچھ تو بچے تھے، کچھ بوڑھے تھے، عورتیں تھیں، اور کچھ کسی اور وجہ سے جا نہیں سکے۔ 3 لوگوں نے تیاری کر لی تھی، لیکن ان کے پاس گھوڑے تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ابھی لشکر تھوڑی دور گیا ہوگا، ہم لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر کے جلد ہی راستے میں ان کو لے لیں گے، کو پکڑ لیں گے۔ اس طرح آج کل میں یہ لوگ رکے رہے اور لشکر میں شریک نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ لشکر لوٹ کر مدینہ آ گیا۔ اب جب یہ لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مدینہ واپس آیا تو اب لوگ آ کر کے عذر معذرت کرنے لگے۔ 70 منافقین آئے، یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ لوگ جب آپ لوٹیں گے تب آپ کے پاس آ کر معذرت کریں گے اور طرح طرح کے بہانے ہیلے پیش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر قبول کر لیے۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا، یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین۔ یہ قسمیں کھا کھا کر کے یہ عذر پیش کریں گے کہ ہمیں یہ سبب پیش آ گیا، ہمیں یہ وجہ پیش آ گئی، اس وجہ سے ہم لشکر میں شریک نہیں ہو سکے۔ مقصد قسم کھانے کا آپ کو خوش کرنا ہے۔ فإن ترضوا عنہم، اگر آپ ان سے راضی ہو جائیں تو ہو جائیں، فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فاسقوں سے اور ان منافقین سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کو یہ دلیل سے قائل کر دیں کہ عذر معقول ہے تو آپ ان سے خوش ہو جائیں، ان کا عذر قبول کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہونے والا نہیں ہے۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ ایک منافق میں اور ایک مومن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مومن ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، اور منافق بجائے اس کے کہ وہ اللہ کو خوش کرے وہ دنیا والوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یہ فرق ہے ایک منافق میں اور ایک مومن میں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ منافق ہر بات پر قسم کھاتا ہے، لیکن مومن اللہ کی قسم صرف ضرورت کے وقت ہی کھاتا ہے، اس لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اس کے اسما کی عظمت معلوم ہے کہ اس کے نام کی کتنی عظمت ہے اور اس کے نام کتنے عظیم ہیں۔ تین آدمی جو سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے آ کر کے عذر معذرت نہیں کی۔ اور مسلمان تھے، سچ مچ کوئی ضروری کام آ گیا تھا، انہوں نے وہ عذر پیش کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی عذر قبول کر لیا۔ لیکن یہ 3 آدمی انہوں نے توقف کیا اور یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کوئی عذر پیش نہیں کیے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے سستی ہو گئی ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب اللہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے گا وہ ہم تسلیم کریں گے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جتنے بھی مدینہ میں مسلمان ہیں کوئی ان تینوں سے بات نہیں کرے گا، ان تینوں کے سلام کا جواب بھی کوئی نہیں دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگ سلام کرتے تو آپ کے ہونٹوں کو دیکھتے کہ آپ نے سلام کا جواب دیا کہ نہیں دیا ہے۔ کوئی مسلمان انہیں دیکھتا تو کترا جاتا، کنی کاٹ جاتا، کہیں آ کر کے سلام نہ کر لیں اور ہمیں جواب دینا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس کیفیت کو بیان فرمایا، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین باوجود کہ کشادہ ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کا جینا حرام ہو گیا، بہت پریشان ہو گئے۔ ایک نے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ لیا، اور ایک صاحب بوڑھے تھے ہلال ابن امیہ، وہ اپنے گھر میں بیٹھ رہے، یہی آتے جاتے تھے، ابی ابن کعب، حضرت کعب ابن مالک یہ آتے جاتے تھے۔ تو یہ تین آدمی تھے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، یہ تین حضرات سے جن کے بارے میں کہا گیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ تین تھے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یہ پیچھے رہ گئے تھے، یہ آئے نہیں تھے۔ 40 دن کے بعد غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی بیویاں اپنے اپنے میکے چلی جائیں، ان کے ساتھ نہ رہیں۔ اب زندگی جینا اور محال ہو گیا، بیویاں بھی چلی گئیں، سب اپنے میکے چلی جائیں۔ 50ویں دن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی، توبہ کی آیت اتری۔ حضرت کعب ابن مالک خود اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مقام سلا سے، سلا سین لامین ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر سے ایک آدمی نے چلا کر کے کہا، ارے وہ تین لوگوں جن کا جینا حرام ہو گیا ہے، خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ حضرت کعب ابن مالک نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ بھئی جا اپنے گھر سے کپڑے لیا، ذرا مجھے مستعار دے دے، ادھار دے دے، میں بعد میں دے دوں گا۔ وہ کپڑے لائے، وہ جو ادھار کپڑے تھے، مانگے کے کپڑے انہوں نے پہن لیا، اور اپنے کپڑے فوراً اس آدمی کو دے دیا جس نے مقام صلہ سے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اور بھاگے بھاگے اللہ کے رسول کی خدمت میں ہزاروں قطار رونے لگے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنی پوری جائیداد اللہ کی راہ میں دے دو۔ کیا بات، آخرت کتنی محبوب تھی ان کی نگاہوں میں۔ اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اپنی پوری جائیداد اللہ کی راہ میں دے دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، امسک بعض مالک، سب اللہ کی راہ میں مت خرچ کر، کچھ مال روک لے، امسک بعض مالک، اپنے بعض مال کو اپنے پاس رکھ لے، سب اللہ کی راہ میں مت دے۔ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے فوراً اپنے کپڑے اتار کر دوسرے سے ادھار لے کر کپڑے پہن لیے، اور اس اعلان کرنے والے کو اپنے کپڑے دے دیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میں پوری جائیداد اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، جیسا حکم فرمائیں آپ۔ یہ تین آدمیوں کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ منافقین کا ایک گروہ شہر کے باہر رہتا ہے، گاؤں میں بدو لوگ ہیں۔ چونکہ دیہاتی لوگ فطرتاً اکھڑ ہوتے ہیں اور بڑے سخت جان اور بڑے سخت دل واقع ہوتے ہیں، جلدی کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر واللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، کہ بعض بدوی، بعض بدو تو ایسے ہیں جو کفر اور نفاق میں بہت ہی زیادہ سخت ہے، دوسرے منافقین کے مقابلے میں ان کا نفاق بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا گیا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور
یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں، جیسے ان کے اوپر کوئی تاوان، کوئی جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے۔ تو ایک نقطہ یہ ملا کہ اللہ کی راہ میں اگر آدمی خرچ کرتے وقت دل میں اطمینان محسوس کرے اور اس کا دل خوش ہو جائے تو سمجھو اس کے دل میں ایمان ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اسے ایسا لگے جیسے یہ میں جرمانہ دے رہا ہوں اور دل پر ایک قسم کا بوجھ ہو کہ 1 لاکھ میں سے 10 روپیہ یا 10,000 نکل گیا، طبیعت کے اوپر اسے بار گزرے، تو سمجھو کہ اس میں تھوڑا سا نفاق ضرور موجود ہے۔ تو وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا۔ اچھا ایک نقطہ اور یہاں ملحوظ رہے، زکوٰۃ کے پیسے سے حکومت کا ٹیکس نہیں ادا کیا جا سکتا، جی، اس لیے کہ وہ 9واں مد ہو جائے گا اور زکوٰۃ کے کل 8 ہی مد ہیں۔ زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے اور حکومت کا ٹیکس ایک الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ میں سے حکومت کا ٹیکس آپ ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوگ زکوٰۃ کو ایک طریقے کا ٹیکس سمجھتے تھے، صدقے کو ایک طریقے کا جرمانہ اور تاوان سمجھتے تھے۔ خرچ کرنا ان کے لیے انتہائی بوجھ اور ایک بار گرہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر۔ ایک چیز اور بتائی گئی، یہ تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے کہ کاش ان مسلمانوں کے اوپر اور ان کے رسول کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو جائے، یہ دنیا سے چلے جائیں، مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، ہم لوگوں کو کم سے کم سکون ملے۔ یہ تمنا کرتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی حادثہ آ جائے اور ان حادثوں کا یہ شکار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا علیہم دائرۃ السوء، یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی حادثہ آ جائے، ان کے اوپر حادثہ آنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو دوسرے لوگوں کی بربادی کی تمنا کرتا ہے وہ خود برباد ہو جاتا ہے، اور کسی کی نعمت سے کوئی آدمی اگر حسد کرتا ہے تو ایسا حاسد اور بدبین کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور گرفتار ہونے والا ہے، وہ خود گرفتار بلا ہونے والا ہے۔ جو کسی آدمی کے بارے میں کسی بلا کی تمنا کرے وہ خود اسی بلا میں گرفتار ہونے والا ہے، خود گرفتار بلا ہونے والا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں خیر سوچے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی خیر کا فیصلہ فرمائے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کے لیے شر کا فیصلہ اوپر سے کیا جاتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ اور کچھ دیہاتی بڑے اچھے ہیں، ان کی تعریف کی گئی، وہ باہر ہی رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، لیکن وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا گیا کچھ بدو لوگ ایسے ہیں باہر دیہات میں رہتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں وہ تاوان سمجھ کر خرچ نہیں کرتے، جرمانہ سمجھ کر خرچ نہیں کرتے، مگر جب خرچ کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی قربت چاہتے ہیں۔ تو ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا؟ ارے بھئی اللہ کے قریب ہو جائے گا تو قریب ہو جانے کا دو مطلب، کہ ایک تو جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ خاص معاملہ کیا جاتا ہے، تو جو اللہ کے قریب ہوتا ہے ان کے ساتھ اللہ خصوصی معاملہ فرماتا ہے، تو ایسے لوگ صدقے کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ سعید یہ تو مطلب وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کی دعاؤں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب بھی کوئی صدقہ لاتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول یہ اللہ کی راہ میں میری طرف سے صدقہ ہے، تو اللہ کے رسول اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہم صلی علی آل فلان۔ جیسے زید آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ اللہ کی راہ میں یہ مال صدقہ ہے، تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے کیا؟ اللہم صلی علی زیدن وعلی آل زیدن، ایسا فرماتے اے اللہ زید کے اوپر اپنی رحمت فرما اور اے اللہ آل زید کے اوپر یہ جو صدقہ لایا اس کے اوپر رحمت فرما۔
پتہ یہ چلا کہ صدقہ دینے سے ایک تو آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اے اللہ اس کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما. آگے فرمایا گیا اگر آدمی صدقہ دیتا ہے تو 3 فائدے. الا انہا قربۃ لہم، اللہ کی نزدیکی. سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ کی رحمت کا مستحق. ان اللہ غفور رحیم، اللہ کی مغفرت کا مستحق. 3 نعمتیں صدقہ دینے والے کو ملنے والی ہیں. ایک تو اللہ کے قریب، اور دوسرے اللہ کی رحمت ملنے والی، اور تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، اس لیے کہ اس کی صفت غفور رحیم لائی گی. بتایا گیا کہ مدینہ کے منافقین یہ اتنے پکے ہیں، اتنے گہرے ہیں کہ اے اللہ کے رسول باوجود اپنی فراست تامہ کے آپ بڑے ذہین ہیں اور معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ منافق ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ اتنے گھنے ہیں کہ آپ اپنی فراست کے باوجود ان کو نہیں پہچان سکتے. لا تعلمہم نحن نعلم، اللہ فرماتا ہے آپ انہیں نہیں جان سکتے، ہم انہیں جانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یعنی آپ انہیں نہیں پہچان سکتے. اتنے گہرے قسم کے منافق ہیں یہ، ان کا نفاق ظاہر نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے. ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے. اس سے ایک نقطہ اور ملا عقیدے کا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جتنا بتایا بس اتنا ہی معلوم ہوتا ہے. اللہ کے رسول سے غیب کلی کی صراحتاً اس آیت کریمہ میں نفی کر دی گئی ہے. اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. سہل ابن حنیف نے آیت کریمہ جب سنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، ان فی ھذا، اس کے اندر تمہارا ذکر ہے، اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کا ذکر قرآن میں ہے. قرآن حکیم نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں فیہ ذکرکم، فیہ ذکرکم، یہ آیت کریمہ ہے، اس کے اندر تمہارا ذکر ہے. اب بولو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی سنا کہ اس میں آپ میں سے ہر ایک کا ذکر ہے؟ قرآن بولتا ہے اس میں تم لوگوں کا ذکر ہے. سہل ابن حنیف نے کہا ذرا میں اپنے آپ کو تلاش کروں قرآن میں. وہ قرآن کھول کر اپنے آپ کو تلاش کرنے لگے. کیسے لوگ تو دیکھو، کیا نام ہے ان کا صحابی کا؟ سہل ابن حنیف. کہ اللہ فرماتا ہے اس میں تمہارا ذکر ہے تو میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہاں ہوں. قرآن کھولنے لگے. اچھا، کافروں کا جب تذکر آیا تو کہا کہ اوہ یہ حرکتیں جو ان کی ہیں میرے اندر نہیں ہیں، تو یہ نہیں ہوں میں، یہ نہیں ہوں میں. پھر منافقین کے بارے میں آپ نے پڑھا، اچھا یہ لوگ ایسے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں ان میں سے نہیں ہوں، یہ بھی نہیں ہوں میں، تو یہ بھی نہیں ہوں میں، یہ بھی نہیں ہوں میں. اس کے بعد بڑے بڑے نیک لوگوں کا، انبیاء کا تذکرہ فرمایا گیا. اتنے نیک لوگ، کہا کہ اتنا بھی عمل میرے پاس نہیں ہے، میں ان میں سے بھی نہیں ہوں. کچھ دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں اور جنہوں نے اچھائیاں بھی کی ہیں. کہا او میں نے اپنے آپ کو پا لیا، یہی ہوں میں، یہ ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا. سہل حنیف نے اپنے آپ کو قرآن میں پا لیا ہے. اللہ اکبر، کیسے ذہین لوگ، کتنے جینیس لوگ تھے. قرآن میں کہا گیا اس میں تمہارا ذکر ہے تو یہ آدمی اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگا اور اپنے آپ کو پا لیا. اللہ نے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ انہوں نے نیکیاں بھی کی لیکن کچھ برائیاں بھی ہو گئی ہیں، تو نیکیاں اور برائیاں خلط ملط ہو گئی. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اس میں برائیاں بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں. نیکیاں کرتے کرتے کچھ برائیاں ہو گئی ہیں. کہا کہ بس میں یہی ہوں، میں نے اپنے آپ کو پا لیا ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا کہ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور میں توبہ کروں گا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس کے بعد یہ ذکر فرمایا گیا
ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی کے لیے گنجائش نہیں، مومنین کے لیے گنجائش نہیں کہ مشرکین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں، استغفار نہیں کر سکتے۔ یعنی نبی مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، مومنین مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ آج تو باقاعدہ کوئی کافر مر جاتا ہے تو اس کے لیے لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں، جو زندگی بھر قرآن کی مخالفت کرتا رہا اس کے حق میں قرآن ختم کر رہے ہیں، ایسے مسلمان ہیں۔ تو آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے جو شرک کے اوپر مر گئے، اس لیے کہ نماز جنازہ میں اللہ سے مغفرت کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دے، ہمارے زندہ کو بخش دے، ہمارے مردہ کو بخش دے۔ تو مشرکین کے لیے نماز جنازہ نہیں۔ اسی طرح کسی کافر کو اور کسی مشرک کو السلام علیکم نہیں کہا جا سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے شاید ایک دفعہ مسئلہ بتاتے ہوئے کسی کے سوال کے جواب میں یہ کہہ دیا تھا کہ ان کو بھی السلام علیکم کہا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے مسئلہ۔ انہوں نے استدلال کیا جو استدلال غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلام علیکم کہا انہوں نے اپنے باپ کو جو کافر تھا۔ ساستغفر لک، میں عنقریب تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ اسی پارے میں اس کا جواب موجود ہے، وما کان استغفار ابراہیم، ہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک وقت کے لیے یہ رخصت دی تھی، اس کے بعد منع کر دیا گیا کہ یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہ ایمان نہیں لائے گا، لہذا آپ اس کے بارے میں استغفار مت کیجئے۔ لہذا وہ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، یہ ایک وقت کے لیے تھا، بعد میں منع کر دیا گیا۔ اور اس کی دلیل سب سے بہترین یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسریٰ کو خط لکھا تو اس میں لکھا سلام علی من اتبع الہدی۔ اگر کسی کافر کو السلام علیکم کہنا درست ہوتا تو اس میں خط میں یہ لکھا جاتا السلام علیکم، نہ کہ یہ لکھا جاتا سلام علی من اتبع الہدی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط اس بات کی دلیل ہے کہ مشرک کو پرسنلی السلام علیکم نہ کہا جائے۔ ہاں اگر مکس گیدرنگ ہو اس پہ کافر بھی ہیں اور اسی طریقے سے مسلم بھی ہیں تو السلام علیکم کہا جا سکتا ہے۔ تو مکس گیدرنگ میں السلام علیکم کہیے، لیکن پرسنلی ان کو السلام علیکم کہنا شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں لوگ، قرآن پڑھنا بھی درست نہیں، جائز نہیں، نماز جنازہ جائز نہیں تو قرآن کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی باعظمت کتاب ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا گیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اس پارے میں یہ فرمایا گیا کہ جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن جب پڑھا جائے تو سنا جائے۔ ایک مسئلہ اور جاننا ضروری ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ جب حافظ قرآن تراویح سنانے لگے تو پیچھے لوگ صرف سنیں، بعض لوگ، بعض عورتیں یا بعض مرد یا بعض لڑکے قرآن دیکھ کر سننے لگتے ہیں کہ حافظ جی کیا پڑھ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ عرب کے مفتی اعظم ابن عثیمین ہے، ابن باز وغیرہ، ابن باز خاص طور سے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور کعبہ کے مصلیین کو، کعبہ کے جو مصلین ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں فتویٰ دیا ہے کہ جب امام پڑھتا رہتا ہے تو یہ قرآن دیکھ کر کے پڑھتے رہتے ہیں، تو یا تو آپ نماز چھوڑ دیجئے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کیجئے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور تلاوت بھی کر رہے ہیں، یہ دونوں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن حکیم میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو۔ اب وہ پڑھ رہا ہے، پڑھ نہیں رہا تو کم سے کم دیکھ رہا ہے، اور انصتو خاموش رہو، وہ خاموش بھی نہیں رہا، یعنی جو حکم دیا جا رہا ہے قرآن کے پڑھتے وقت وہ نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ قرآن کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز کی حالت میں قرآن دیکھ کر کے چیک کرنا کہ حافظ جی کیسا پڑھ رہے ہیں درست نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت میں درست ہے، کیسے؟ اگر کوئی پیچھے لقمہ دینے والا حافظ نہ ہو تو حافظ قرآن اگر
تراویح پڑھا رہا ہو تو پیچھے کوئی آدمی قرآن لے کر کے کھڑا ہو سکتا ہے کہ اگر حافظ قرآن تراویح میں کہیں بھول جائے تو اس کو لقمہ دیا جا سکے. بقیہ اور کسی آدمی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ نماز میں قرآن لے کر کھڑا ہو، اگرچہ یہ نفلی نماز ہے. فرض نماز میں تو بالکل جائز نہیں ہے، فرض نماز میں بالکل درست نہیں، جائز نہیں. ایک مسئلہ اور، قرآن دیکھ کر کے کیا نماز پڑھائی جا سکتی ہے؟ ہاں، امام قرآن لے کر کے تراویح پڑھا سکتا ہے اگر وہ حافظ نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ذکوان، ذال کاف واو نون نام رکھنا چاہیے، بڑا اچھا نام ہے. بہت سارے نام ایسے ہیں جو بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ ہم لوگ رکھتے نہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ذکوان. ایک نام ہے جریج، جیم رے، یہ جیم بہت پیارا نام ہے، بہت ہی ہلکا ہے، بہت پیارا نام ہے. جریج نام کا بخاری شریف میں یہ نام موجود ہے، جریج. بچے کا نام رکھنا چاہیے، یہ ریئر ہے، بالکل شاذ ہے، کوئی نہیں رکھتا. تو حضرت ذکوان جو ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ قرآن دیکھ کر کے، مصحف دیکھ کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے. لہذا اگر حافظ نہ ہو تو قرآن دیکھ کر کے تراویح پڑھا سکتا ہے یا نماز پڑھا سکتا ہے. اس کے بعد ایک مسجد کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، جن کو ملائکہ نے نہلایا، جنگ احد کے اندر یہ شہید ہوئے. جب لاشیں اٹھائی جانے لگیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا پورا بدن بھیگا ہوا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا تو دیکھا کہ بال سے پانی گر رہا ہے، پورا بدن پانی سے بھیگا ہوا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول، ان کا تو عجیب و غریب حال ہے، کسی بھی شہید کا یہ حال نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نہا کر نہیں آئے تھے، ابھی بیوی سے ملے اور نہا نہیں سکے اور اعلان ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تک نہاؤں گا نہیں جب تک کہ میں جنگ جیت نہ لوں، اور فوراً ہی چلے آئے ہو. میں نے دیکھا کہ ان کی لاش کو فرشتوں نے اٹھا لیا اور غسل دے کر کے نیچے رکھ دیا ہے. اللہ، اس وجہ سے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، ملائکہ نے انہیں نہلایا. ان کے باپ کا نام تھا ابو عامر، یہ بہت ہی بدماش آدمی تھا. یہ دور جاہلیت کے اندر عیسائی ہو گیا تھا اور راہب ہو گیا تھا، بشپ پادری ہو گیا تھا یہ. اور اس کا نمائشی تقوی دیکھ دیکھ کر کے، بعض لوگوں کا تقوی بڑا نمائشی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نمائشی تقوی پسند نہیں ہے. آدمی کا اندروں بہت اچھا ہونا چاہیے، آدمی کا اندروں بہت اچھا ہونا چاہیے. بعض لوگ ظاہر کو سنوارنے پر لگے رہتے ہیں اور یہ رسمی دینداری کی علامت ہے، اور کہ لوگ باطن پر توجہ دینے کے بجائے ظاہر پر توجہ دینے لگیں تو سمجھو کہ یہودیت دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کے اندر سرایت کر رہی ہے. آج مسلمانوں کے اندر باطن کے اوپر توجہ نہیں دیا جا رہا ہے، پورا کا پورا زور صرف اور صرف ظاہر کے سنوارنے پر لگایا جا رہا ہے. یہ درست نہیں ہے. تو اس کا نمائشی تقوی دیکھ کر لوگوں نے اس کو اپنا مذہبی رہنما مان لیا، اور اس کے سر کے اوپر سونے کا تاج رکھنے والے تھے. کہ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. یہ تاج وہیں کا وہیں رہ گیا. اب سارے کے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے. اس کو بڑا برا لگا کہ مذہبی میدان میں یہ میرا حریف آ گیا، میرا مقابل آ گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد لے گیا اور یہ منافق بن گیا. جنگ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو زبردست اور شاندار کامیابی ملی تو یہ اندر سے کھولنے لگا اور قریش مکہ کے پاس جا کر کے ان کو ابھارا. اسی کے ابھارنے کی وجہ سے جنگ احد برپا ہوئی. لوگوں کو بھڑکا بھڑکا کر کے جنگ کے اوپر اس نے آمادہ کیا، پھر جنگ احد ہوئی. اور یہی بدبخت ہے جس نے میدان جنگ میں، میدان احد کے اندر 2 گڑھے کھودے تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور سر میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھی. یہ اسی بدماش نے یہ 2 گڑھے کھودے تھے. اور جب اس نے دیکھا کہ اسلام کا یہ کارواں آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اور احد کے اندر بھی تقریباً برابر سرابر کا معاملہ ہو گیا تھا، تو اسلام کی بڑھتی ہوئی شوکت، بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر کے حسدن یہ مدینہ سے بھاگ گیا اور روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس
بیٹھ گیا. وہاں سے منافقین کے ایک گروہ کو کنٹرول کر رہا تھا اور اس نے یہ کہا کہ تم لوگ وہاں ایک مسجد بناؤ کسی بھی بہانے سے, اور وہاں اپنے ہی لوگ جمع ہوں جہاں سے پل پل کی خبریں ہم تک پہنچیں, اور موقع دیکھ کر کے ہم ایک لشکر جرار لا کر کے مدینہ کے اوپر حملہ کر دیں گے. انہوں نے یہ مسجد بنائی جس کا نام قرآن حکیم نے مسجد زرار رکھا ہے. انہوں نے مسجد قباء کے تھوڑے فاصلے کے اوپر یہ مسجد بنائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے ایک مسجد بنائی ہے. بہانہ کیا کیا؟ بوڑھے لوگ مسجد نبوی تک نہیں آ سکتے, عورتیں نہیں آ سکتی, رات تاریک رہتی ہے, کچھ دوسرے معذور لوگ نہیں آ سکتے, تو ہم لوگوں نے ان کی آسانی کے لیے مسجد بنائی ہے, جبکہ انہوں نے یہ مسجد کسی دوسرے مقصد کے تحت بنائی تھی. تو چل کر کے آپ اس میں نماز پڑھ دیجئے, ہم لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میں جنگ تبوک کی تیاری میں مشغول ہوں, آ کر کے بعد میں دیکھوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپس ہوئے, ابھی مدینہ کے باہر ایک مقام ہے مقام ذی اوان میں آپ ٹھہرے. حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتا دیا کہ اس مسجد میں آپ قدم بھی مت رکھیے گا. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ مسجد اس مقصد کے تحت بنائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر نہیں فرمائی, آپ وہیں رکے ہوئے ہیں. 2 آدمیوں کو بھیجا آپ نے, مان ابن عدی اور حضرت مالک ابن دخشم, 2 صاحب کو بھیجا. مالک ابن دخشم اور حضرت مان ابن عدی, ان دونوں کو بھیجا کہ وہ مسجد کو گرا دو. اس سے پہلے کہ میں مدینہ میں داخل ہوں اول وہلہ میں وہ مسجد گرا دی جائے. وہ مسجد کو زمین کے برابر کر دیا گیا, ڈھا دیا گیا. یہ مسجد زرار کی حقیقت ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد پر بحث کرتے ہوئے فرمایا, بحث دیکھو, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. یہ مسجد کائے کے لیے بنائی گئی؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ الذین اتخذوا مسجدا, یہ مسجد کس لیے بنائی گئی؟ ضرارا, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے. وہ کفرن, اور یہاں اس مسجد میں دین کی تعلیم نہیں بلکہ لوگوں کو قرآن اور حدیث سے دور کرنے کے ارادے سے یہاں سازشیں کی جاتی ہیں. تو جس مسجد کے اندر قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی دوسری چیز پڑھی جاتی ہو, کوئی دوسری چیز بیان کی جاتی ہو, ایسی مسجد کے اندر نماز درست نہیں ہے. اور ایک نقطہ اور بھی بتا دوں کہ جس امام کا عقیدہ درست نہ ہو, کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ نہ درست ہو, اس امام کے پیچھے نماز درست نہیں ہے. بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز درست ہے, فلاں کے پیچھے نماز. اصول یاد رکھو کہ جو آدمی کتاب و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ نہیں رکھتا, کتاب و سنت کے مطابق اپنا عمل نہیں رکھتا, ایسے امام کے پیچھے اور ایسی مسجد میں نماز پڑھنا درست نہیں, نماز ہوتی ہی نہیں ہے, نماز لوٹائی جائے. اس لیے کہ نماز کا مسئلہ بہت ہی سیریس ہے. کتاب و سنت کا عقیدہ رکھنے والا, کتاب و سنت کے مطابق اگر عقیدہ امام رکھ رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز درست ہے, اور کتاب و سنت کے مطابق نماز نبوی پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز درست ہے, ورنہ نماز اس کے پیچھے درست نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز جائز ہے. کون سے بدعتی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ سیاسی بدعت ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ اشتر نخعی وغیرہ نماز جب پڑھاتے تھے اور حضرت علی ان کے پیچھے پڑھتے تھے اور صحابہ کرام پڑھتے تھے, سنت کے مطابق نماز پڑھاتے تھے, وہ اس وقت وہ بدعتیں سب آئی ہی نہیں تھی. پتہ نہیں کس لوگ استدلال کرتے ہیں. تو کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ اگر آدمی رکھ رہا ہے اور کتاب و سنت کے مطابق نماز نبوی پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہوگی, ورنہ آپ دوسری جو مسجد ہے جہاں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے والا امام ہے اور اس کے مطابق نماز پڑھنا, وہاں نماز پڑھیے. اور اگر مسجد آپ کو نہ ملے ایسی تو اس کا بھی حل اس پارے میں بتایا گیا ہے. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اپنے گھر کو مسجد بنا لو, اپنے گھر کو مسجد بنا لو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور اس کے اندر نماز پڑھو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کو بشارت دے دو. اس میں ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اگر آپ کو دوسری جگہ نماز پڑھنے میں قباحت محسوس ہوتی ہے شرعی, تو آپ گھر میں نماز پڑھنے. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, عرب قبلہ مسجد کو بولتے ہیں, تو اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو, یعنی مسجد بنا لو, اسی میں نماز پڑھو. ایک نقطہ اور ملا کہ عارضی طور پر کسی جگہ کو مسجد بنایا جا سکتا ہے کہ ابھی مسجد بن رہی ہے تو چلو وہاں نماز نہ پڑھ کر کے کوئی ایک خاص جگہ ہے وہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. جیسے یہاں ایک جگہ خاص کر لی گئی تھی, وہاں پر لوگ نماز پڑھتے تھے, بعد میں دوسری جگہ نماز پڑھنے لگے. تو کسی خاص جگہ کو وقتی اور عارضی اور ہنگامی طور پر کچھ مہینوں کے لیے, کچھ سالوں کے لیے مسجد بنانا درست ہے, تاکہ کوئی مسجد تیار ہو جائے.
تو ایک تو کفرن، کتاب و سنت کے علاوہ کوئی دوسری تعلیم دی جا رہی ہے، اور زرارن، مقصد یہ کہ مسلمانوں کو تکلیف و تفریقا بین المومنین، مومنین کے درمیان تفریق پیدا کی جائے. پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسی مسجد جس کے اندر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا جا رہا ہو، ایسی مسجد مسجد زرار ہے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے کمین گاہ بنائی جا رہی ہو، جگہ بنائی، اڈا بنایا جا رہا ہو، اڈا بنایا جا رہا ہو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے، مسجد مسجد زرار ہے. تو یہ چار صفتیں جس مسجد کے اندر پائی جائیں، چاروں میں سے ایک وہ مسجد مسجد زرار ہے، اس کے اندر نماز درست نہیں ہے. بتایا ہو کہ اس کے مقابلے میں مسجد زرار کی بنیاد خواہشات کے اوپر. اب ایک مسجد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے، اس مسجد کا نام مسجد قباء یا مسجد نبوی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، دو مدحیں فرمائی اس مسجد کے بنانے والوں کے لیے کہ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. فرمایا گیا ایک مسجد تقوی کی بنیاد پر اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رضوان، اللہ کا رضوان میں خوشی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی اور تقوی کی بنیاد پر رکھی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسری مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، خواہشات کی بنیاد پر اور اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے تحت بنائی جا رہی ہے. تو یہ دونوں مسجدیں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتی. اس مسجد کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کراڑے کے اوپر اپنا گھر بنا لے. ظاہر ہے کہ کراڑے کے اوپر کوئی گھر بنائے گا تو گھر بھی چلا جائے گا، اس کے اندر جتنے لوگ وہ بھی چلے. کراڑا کس کو بولتے؟ یعنی کراڑے کے اوپر گھر بنا کہ آن دا برنک آف این انڈیٹرمنڈ پریسیپس ریڈی ٹو کریمبل ڈاؤن. یعنی کوئی جیسے یہ ندی ہے، ندی ہے، یہ پانی بہ رہا ہے اور نیچے سے انڈر کٹ، نیچے سے مٹی کٹ گئی ہو اور پانی کے نیچے پانی ہے اور ادھر سے پانی نے مٹی کو کاٹ دیا ہے اور یہ زمین بے سہارا، بغیر سپورٹ کے، وداؤٹ سپورٹ ایسے یہ پانی کے نیچے ایسے کھڑی ہوئی. کراڑا ہے، یہ کبھی بھی نیچے آ سکتا ہے، اس کے لیے نیچے سپورٹ نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں برنک آف انڈیٹرمنڈ پریسیپس ہے، کراڑا ہے یہ، بالکل ریڈی ٹو کولیپس، یعنی ریڈی ٹو کرمبل ڈاؤن، ریڈی ٹو فال ڈاؤن. کبھی بھی وہ گر سکتا ہے، وہ ایسے کھڑا ہوا ہے، ایسے نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے. ہی از گوئنگ ٹو کولیپس، وہ تو کبھی بھی گر سکتا ہے، جا سکتا ہے. تو ایسے لوگ جب اپنی خواہشات کی بنیاد پر اور اللہ کو ناخوش کرنے کی بنیاد پر کوئی گھر بناتے ہیں تو گویا کہ انہوں نے ایسے ہی کراڑے کے اوپر گھر بنا لیا جو کبھی بھی گر سکتا ہے. اور جو لوگ تقوی اور اللہ کو خوش کرنے کی بنیاد پر مسجد بناتے ہیں ان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ جیسے کسی ٹھوس زمین کے اوپر، چٹان کے اوپر، مضبوط بنیادوں کے اوپر اس مسجد کو اٹھایا گیا ہو. تو مسجد زرار اور مسجد قباء کی تعریف. بعض لوگوں نے کہا یہ مسجد قباء ہے، بعض لوگوں نے مسجد نبوی ہے. صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں نماز عمرے کے برابر ہے. ہم لوگ رات میں پہنچے، طواف کرنے کے بعد وہاں سے مکہ سے روانہ ہوئے. اس کے بعد غالباً دوسرے دن پہنچے جب ہم لوگ مدینہ، تو بالکل فجر سے پہلے کا ٹائم تھا. اب جلدی سے ہم لوگوں کو مسجد نبوی میں پہنچنا تھا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. وہاں کے امام کی ہمیں قرأت سننی تھی اور جمعہ کا دن تھا. تو ہم لوگ مسجد قباء میں گئے. مسجد قباء کے اندر ہم لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد پھر وہاں سے مسجد نبوی آئے. ہمیں وہ فضیلت معلوم نہیں تھی. فضیلت یہ صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں نماز عمرے کے برابر ہے. اور رمضان میں حرم شریف کے اندر عمرہ کرنا، مکہ کے اندر عمرہ کرنا آ کر کے یہ حج کے برابر ہے. یہ فضیلت ہے. تو صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، مسجد قباء میں نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ہے. رواہ الترمذی، یہ روایت ترمذی شریف کی ہے. اور ان لوگوں کے بارے میں 2 تعریفیں کی گئیں. ایک تو یہ کہ یحبون ان یتطہروا، یہ لوگ پاکی زبردست استعمال کرتے ہیں. ایک تو یہ ڈھیلا لیتے ہیں اور ڈھیلا لینے کے بعد، پتھر لینے کے بعد پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو زیادہ پاکی استعمال کرے، جتنا پاکی استعمال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ محبوب رکھتا ہے. پاکی استعمال کرنا. اس کے بعد ایسے مومنوں کی 9 صفتیں بیان کی گئیں.
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ 9 صفتیں بیان کی گئی کہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سائح سے مراد روزہ رکھنے والے۔ اللہ اکبر! اس صفت کے اندر تقریباً اگر امر بالمعروف اگر کر رہے ہیں آپ، بھلائیوں کو حکم دے رہے، برائیوں سے روک رہے ہیں اور اللہ کے حدود کی حفاظت کر رہے تو 9 صفتیں آپ کے اوپر بھی فٹ ہوتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ التائب، توبہ کر رہے ہیں آپ، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون۔ یہ 9 صفتیں تقریباً آپ لوگوں میں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان لوگوں کے لیے صفتیں بیان فرمائی ہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اللہ قبول فرمائے۔ جی اس کے بعد اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ اگر ہم کسی انسان کو رسول بنا کر کے بھیج دیں تو انہیں تعجب ہوتا ہے، انہیں تعجب ہوتا ہے۔ فرمایا ان اوحینا الی رجل اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم۔ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بنا کر کے بھیج دیا گیا۔ پہلے کیا تھا؟ لوگ کہتے تھے کہ یہ انسان ہے اس وجہ سے رسول نہیں ہو سکتا، اور آج کیا کہتے ہیں؟ یہ رسول ہے اس وجہ سے انسان نہیں ہو سکتا، یہ نور کا بنا ہوا ہونا چاہیے۔ یعنی رسول انسان نہیں ہو سکتا۔ پہلے کیا بولتے تھے؟ یہ انسان ہے اس وجہ سے رسول نہیں ہو سکتا، اور آج کیا بولتے ہیں؟ یہ رسول ہے اس وجہ سے اسے انسان نہیں ہونا چاہیے، نور کا بنا کر کے چھوڑ دو۔ دونوں عقیدوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وہی مشرکانہ عقیدہ ہے، صرف کان کو اس طرح نہیں پکڑ دیا، گھما کر کے پکڑ لیا گیا ہے۔ باتیں ایک ہی ہیں۔ پہلے لوگوں کو تعجب تھا، یہ انسان اس وجہ سے رسول ہے، آج یہ رسول ہے اس وجہ انسان ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اور انسان، وہ کہتے تھے انسان اور رسول، ایسا کہ تو ایسے سے نمونے بہت گزرے ہیں اس دنیا میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ دیکھو آج یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج سے مستعار ہے، سورج سے لیتا ہے۔ اسی وجہ سے زمین اور چاند کے درمیان، زمین اور سورج کے درمیان، جیسے چاند ہماری زمین کے ارد گرد حرکت کر رہا ہے اور یہ ہماری زمین سورج کے ارد گرد حرکت کر رہی ہے، اس طرح زمین اگر چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ چاند روشنی مستعار لیتا ہے سورج سے، اور سورج کی جو اپنی روشنی ہے وہ ذاتی روشنی ہے، اور چاند کی روشنی اسی سورج سے مستعار ہے۔ نور القمر مستفاد من نور الشمس، تو گویا کہ نور قمر مستفاد ہے نور شمس سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، ضیاء بذات خود روشنی کو بولتے ہیں، اور نور جو کسی سے مستفاد ہو، اس کا مطلب یہ کہ قمر کی جو روشنی ہے وہ سورج سے مستعار ہے۔ اور ضیاء کہا گیا، ضوء نہیں، ضوء کی جمع ضیاء ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کی 7 شکلیں ہوتی ہیں، اس کو پرزم سے گزار کر دیکھا جائے، منشور سے گزار کر دیکھو، پرزم سے روشنی کی کتنی شکلیں نظر آئیں گی آپ کو؟ کم سے کم 7 شکلیں نظر آتی ہیں، جس کو ویب جی اور سے وہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، ایسا بنفشی وغیرہ وغیرہ، گرین، لال وغیرہ۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، هو الذی ضیاء، ویب جی آر لکھ سکتے، اس میں ویب جی آر، اس کے اندر جو وی آئی بی جی اور جی، اورنج ہے او سے، اور سے ریڈ ہے، ایسے تو جی آر وہ فارمولا بنا دیا انہوں نے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے اندر ضیاء رکھی ہے، بذات خود اس کی روشنی ہے، اور قمر کو نور، اس کی روشنی سورج سے مستعار ہے۔ آگے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو دیکھو کیا بولیں گے، وہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم۔ اب جنت میں داخل ہوئے، نعمتیں دیکھیں، ارے اتنی نعمتیں، بولے سبحانک اللہم، اے اللہ تیری پاکی، بس مزہ آ گیا۔ بولے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنت میں داخل ہوتے ہی ان کی پکار
جنت کی نعمتیں دیکھنے کے بعد سبحانک اللہم، اور جب دوسرے لوگ ملیں گے تو تحیتہم فیہا السلام علیکم، آپ کو بھی وہی ملا، ہم کو بھی یہی ملا، تحیتہم فیہا سلام، نعمتیں دیکھ کر کے سبحانک اللہم، اللہ تیری پاکی، لوگ ملے ارے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بھی وہی نعمتیں دی، تحیتہم فیہا سلام، السلام علیکم السلام علیکم، اور بات جب ختم تو آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، مزہ آ گیا، اللہ نے کتنی نعمتیں دی، دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کتنی باتیں ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے، لے کر کے جاؤ آج، ہاں بہت غور سے سنو، اس میں انسان کی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے، اور یہ مثال بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام کے علاوہ کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا، انسان ایسی تمثیل دے ہی نہیں سکتا۔ میں وہ تمثیل پڑھتا ہوں، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلا ونہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نصرف الآیات نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ یہ پوری کی پوری آیت ہے، تمثیل دیکھو کتنی پیاری ہے۔ زمین سوکھی ہوئی ہے، اچھا اب مکمل متوجہ تمثیل کے لیے، الہی تمثیل ہے نا، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بالکل سادی ہے اگر آدمی غور کرے تو۔ زمین سوکھی ہوئی ہے، زمین ہے، آسمان سے پانی برسا، اب آسمان سے پانی برسا تو کہاں گیا؟ زمین کے اوپر کی زمین کے نیچے، نیچے گیا، اس لیے کہ جو زمینیں بارآور ہوتی ہیں، جو زمینیں پودا اگاتی ہیں، اناج اگاتی ہیں، یہ پانی زمین کے اوپر گرنے کے بعد اندر چلا گیا۔ جانتے ہیں یہ آسمان سے جو پانی گرا یہ بمنزلے اس پانی کے ہے جو باپ کی پشت سے نکلتا ہے۔ آسمان کی تمثیل باپ سے، انسان سے، یہ زمین ماں کی طرح ہے، اور اندر پانی گیا اس کا رحم ہے، اور جیسے اس رحم میں پانی جانے کے بعد روئیدگی پودا اگتا ہے، ایسے ہی رحم میں نطفہ جانے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جیسے ہی اندر پانی گیا تو گویا کہ زمین کا حمل ٹھہر گیا، اب وہاں سے پودے نکل رہے ہیں، اب پہلے پودا نکلتا تو کومپل ہوتا ہے، یہ ہے بچپنا، اور اس کے بعد اور آگے بڑھا تو لہلہانے لگا، اخذت الارض زخرفها، لہلہانے لگا، اب وہ جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ہر زاویے سے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ جب مسا کرتا ہے تو مسا صحیح سے نہیں کرتا۔ مسا کیسے کرنا چاہیے؟ مسے کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے ایسے پورے ہاتھ کو یہاں مقدم راس سے، یا مقدم راس سر کا اگلا حصہ، یہاں سے ہاتھ رکھے سیدھے ایسے لے جائیے پورا یہاں تک، گدی تک، قیفہ تک، قیفہ مانے گدی، نیپ، گدی تک لے کے نیپ تک، اور نیپ سے پھر مقدم راس تک، ایسے ایسے لے کر کے ایسے۔ بعض لوگ اسٹائل نہ بگڑ جائے کہیں سر کی، سیدھے سے مسا بھی نہیں کرتے، جبکہ مسا فرض ہے، مسا فرض ہے، وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا، بالوں کی اسٹائل نہ بگڑ جائے، صحیح سے لوگ مسا نہیں کرتے، مقدم راس سے ہاتھوں کو قیفہ تک، گدی تک لے جائے، وہیں سے اس کو لوٹا دیا جائے، بالوں کی اسٹائل نہ بگڑ جائے۔ تو بالوں کا اس طریقے سے خیال رکھنا ہے، ٹکلے ہونا پسند نہیں کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، عمرے کے بعد کتنا کٹوایا جائے، جبکہ قصر فاحش ہونا چاہیے، ایک دم باریک ہو جانا چاہیے مشین سے، یا پھر ٹکلا، یہ بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں، درست نہیں ہے، آپ کا حج نہیں ہوا، آپ کا عمرہ نہیں ہوا، ایک دم آپ قصر فاحش کیجئے، مقصر، یا پھر ٹکلا کر لیجئے آپ، لیکن بالوں کی اسٹائل نہ بگڑ جائے، بالوں کی اسٹائل خراب ہو جائے، تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے میں کیسا لگ رہا ہوں دیکھتا رہا، وَأَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا، یہ جوانی ہے، اور اس کے بعد وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا، پھر اس کے بعد زردی کا معاملہ آتا ہے، زردی یہ بڑھاپا ہے، پہلے لہلا رہے تھے نا، ہرے تھے تو جوان تھے، جیسے کھیتی ہری ہوتی تو جوان ہوتی ہے، اور پھر پکنے لگتی ہے، جب زرد ہو جاتی ہے تو بڈھا ہو جاتا ہے، ایسے بچپن، جوانی، بڑھاپا، زردی آ گئی، زردی ہونے کے بعد کٹ گیا، حسیدن کالم تغن بالامس، جیسے کہ کل تھا، تو ایک تو کٹ گیا، کٹنے کے بعد وہاں سے اٹھا کر گھر لایا گیا، ایسے ہی آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر قبر کے نیچے لے جایا جاتا ہے، اب جب قبر کے نیچے پہنچ گیا، دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایسے ہی نکلے گا زمین سے، کیا تمثیل، ابتدا سے انتہا، میرے پاس الفاظ نہیں اس تمثیل کی تعریف کرنے کے لیے، اللہ ہی اپنی اس تمثیل کی تعریف کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ اللہ
جی چاہتا ہے ایک دفعہ اور پڑھوں اس تمثیل کو. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون. یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس وہ سفید چیز ہے کھوپڑی میں جس کو ہم بھیجا کہتے ہیں. یہ معنی ہے اس آیت کریمہ کا. آدمی کی کھوپڑی میں وہ سفید چیز ہے جس کو ہم بھیجا کہتے ہیں. اگر یہ ہے تو ان کے لیے تمثیل ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. جو غور و فکر کرتے ہیں, سوچتے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے تمثیل ہے. انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک بتا دیا گیا تمہاری حقیقت کیا ہے. اور کچھ چاہیے؟ قرآن کیا کیا دے رہا ہے آپ کو. اب چونکہ موت کا تذکرہ تھا کھیتی کے ذریعے, کہا گیا کہ اب ہماری جنت کے اندر آؤ. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جو حسین عمل کر کے آیا اس کو حسنہ ملنے والی ہے. حسنہ ملنے والی. حسنہ جنت کا نام ہے, جنت کا ایک نام حسنہ ہے. تو للذین احسنوا, جن لوگوں نے حسین عمل کیے, تو الحسنہ تو حسین عمل کرنے والوں کے لیے جزا من جنس العمل جنت. جنت کا نام ہی حسنہ رکھ دو. کیا اس کا نام ہی ڈائریکٹ بیوٹی, ٹوٹل بیوٹی. کیا نام رکھ دیا گیا اس کا؟ ٹوٹل بیوٹی. بیوٹی اس کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے. اور وہ بیوٹی آپ دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما لا عین رات, وہ بیوٹی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے. اور ولا اذن سمعت, کانوں نے سنا نہیں. ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے دل کے اوپر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا. بلڈنگیں تو ہم نے بہت دیکھی ہیں, لیکن جنت کی بلڈنگیں آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کیسی ہوگی وہ. لڑکیاں تو بہت دیکھی ہیں, لیکن جنت کی ہوئے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی حسین ہوں گی وہ. اللہ, خیال نہیں گزرا ہوگا. خیال آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سننا تو دور کی بات ہے. ایسی نعمت ہے, اس کا نام ہی ٹوٹل بیوٹی رکھ دیا گیا. جنت کسے بولتے ہیں؟ ٹوٹل بیوٹی. للذین احسنوا الحسنى. اچھا, تو جنت مل گئی حسین چیز. وہ زیادہ, اس حسین چیز کے اوپر ایک زیادہ ملنے والا ہے. زیادہ کیا ہے؟ وہ دیدار الہی ہے, جس کی تفصیل ہم نے کی. دیدار الہی. اس کے بعد جنت کی حسین چیزیں بھی اچھی نہیں لگنے لگیں گی ایسی. اس دیدار لوگ تمنا کریں گے کہ ہفتہ کب آئے اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کریں. اس کے بعد قرآن حکیم کی صفتیں بیان کی گئیں. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ 4 صفتیں قرآن حکیم کے بتائیں. موعظت ہے دل کے لیے, دل کے لیے نصیحت. اچھا, وشفاء لما فی الصدور, اور دل کی بیماریوں کے لیے شفا. وہدن, اور سیدھے راستے کے لیے رہنمائی, سیدھے روٹ پر ڈال دیتا ہے. اگر اس سے راستہ پوچھو, جیسے کسی آدمی سے پوچھا جائے, گائیڈ رکھتے ہیں نا, گائیڈ بھائی گھمانے لے جاتا ہے ادھر ادھر, کہیں غلط راستے کے اوپر نہ چلے جائیں, تو ایک گائیڈ ہوتا ہے. قرآن حکیم بولتا ہے جنت کا راستہ پوچھ رہے کس طرف سے جاتا ہے, جہنم کا راستہ, دونوں راستے بتا دیتا ہوں نا, یہ جہنم کا راستہ ہے, جنت کا راستہ. ہدن ورحمتن, اور یہ بھی فرماتا ہے اگر اس ہدایت کے راستے پر آ گئے تو اللہ کی رحمت ہے, قدم قدم پہ تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے. کیا کتاب ہے یار. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. ایمان کا پروان لے کر کے اس راستے پر چلنا شروع کر دو, ساری چیزیں تمہاری منتظر ہیں. اس کے بعد یہ بیان فرمایا گیا کہ اگر کہیں نماز پڑھنا تمہارے لیے تکلیف دہ ہو, مسجد میں روک دیا گیا ہو پڑھنے سے نماز, تو اپنے گھروں کو مسجد بنا لو. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, وہ مسئلہ بتا دیا گیا. اور اقیم الصلاۃ کے بعد ایک جملہ ذکر کیا گیا جو قابل غور ہے, نماز پڑھو ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, نماز پڑھتے رہو, ایمان والوں کے لیے بشارت ہے. ایک نقطہ یہ ملا کہ جو آدمی مسجد کے اندر صرف اللہ کے لیے آ رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو, ایمان والا ہے وہ, ایمان والا ہے وہ. جو آدمی برابر مسجد کے اندر آ رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ ایمان والا ہے. تو بشر المومنین, مسجد میں آنے والا ایمان والا. اور دوسرے بشارت دے دو جس وجہ سے مسجد سے تم کو روک دیا گیا ہے, بعض مسجدوں کو تو استبل بنا لیا گیا ہے, تو ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں, مسجدوں سے روک دیا گیا, اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے غلبے کا سامان عطا کرنے والا ہے.
غلبے کا سامان عطا کرنے والا ہے. ایک چیز اور، حضرت موسیٰ دعا فرما رہے، وقال موسیٰ، کیا دعا کریں؟ ربنا آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. اے اللہ، فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو تو نے دنیا کا مال بہت دے رکھا ہے، اس دنیا کے مال کے پا جانے کی وجہ سے یہ ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، تو ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مال کا ستیاناش کر دے، ان کا مال مٹا دے. واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں میں سختی لیا. فلا یروا العذاب العلیم، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، جب تک عذاب علیم دیکھ نہ لیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ دعا کیا انہوں نے، اللہ ان کو مٹا دے. قال قد اجیبت دعوتکما، جواب دیا گیا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کے بھائی ہارون نے اس پر آمین کہا. تو اس طریقے سے دعا کی جائے تو اس پر آمین کہا جائے، دعا قبول ہو گئی. اس میں ایک نکتہ ہے کہ ایک ہے دعا، ایک ہے بد دعا. آدمی جب دعا کرتا ہے تو جلدی قبول ہو جاتی ہے، آدمی کسی کے بارے میں بد دعا کرتا ہے تو اللہ تاخیر کرتا ہے، تھوڑا سدھر جا تو تھوڑا سا ہے. جب دعا کرتا ہے آدمی تو اللہ فوراً قبول کرتا ہے، اور آدمی بد دعا کرتا ہے تو اللہ ڈھیل دیتا، تاخیر کرتا، فوراً قبول نہیں کرتا. دعا کو فوراً قبول کرتا ہے اور بد دعا کو فوراً قبول نہیں کرتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ بچوں کو آپ بد دعا نہ دیں. ارے پگلے، قبولیت کے ٹائم کی پاگل نہ ہو جائے. ارے شیطان، کہیں سچ مچ ہاتھ سے نہ نکل جائے. قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اسے برا لقب مت دو. ارے بدماش، قبولیت کا وقت ہے کہ بدماش نہ ہو جائے. ابے اندھے، کہیں اندھا نہ ہو جائے. تو اس طریقے سے بچوں کو بد دعا دینے سے، برا کہنے سے، لعنت کرنے سے باز آ جانا چاہیے، اس لیے کہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. یہ بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، تھوڑی تاخیر ہوتی ہے مگر قبولیت کا ٹائم قبول ہو جاتے. اس کے بعد فرعون کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکلے، بحر قلزم کے کنارے پہنچے، پیچھے سے لشکر آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دریا سے پار کرا دیا، راستہ بنا دیا بیچ میں. اور جب اس راستے میں آئے تو فرعون اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہو کر ڈوب گئے، لیکن کسی کی لاش کا پتہ نہیں چلا سوائے فرعون کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم تیری لاش کو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نجات دے رہے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے. اس کی یہ لاش کیریو کے میوزیم میں موجود ہے. خصوصیت یہ ہے کہ ممیفائڈ نہیں ہے، ساری لاشیں ممیفائڈ ہیں، یہ بغیر ممی کیے رکھی ہوئی ویسے، یہ کمال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ممیفائڈ کے، حنوش شدہ نہیں ہے، محنت نہیں ہے، ممیفائڈ نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا. بغیر ممیفائڈ کے وہ لاش جو ہے فرعون کی کیریو کے میوزیم میں آج بھی موجود ہے. اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا. ایک چیز اور، اللہ نے عقل دی ہے تو عقل کا استعمال بھی ہونا چاہیے. جو لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے اللہ ان کی عقلوں کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، رجس مانے گندگی. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل پا کر کے عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان کی عقلوں کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے. اور جب گندگی ڈالتے جب سوچے گا تو گندا ہی سوچے گا نا. ایسے لوگ گندا ہی سوچتے ہیں جن کی عقلوں کے اوپر اللہ گندگی ڈال دیتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی معرفت کے لیے عقل سے محروم کر رکھا ہے، سوچتے نہیں. تو جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عقلوں کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے. اور جب کسی چیز کے اوپر گندگی پڑ جائے تو سوچے گا تو گندا ہی سوچے گا. اس کے بعد قرآن حکیم یہ فرماتا ہے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اور آگے فرمایا گیا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. دو فائدے بتائے گئے اگر آدمی استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو دو فائدے. یمتعکم متاعا حسنا، دنیا میں اچھی زندگی. ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور وہاں پر فضیلت دینے والا ہے، یعنی وہاں جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ. اور کل ذی فضل کہہ کر کے ہر آدمی کے الگ الگ درجات ہوں گے. گویا کہ اس میں تین وعدے کیے گئے. ایک تو دنیا میں متاع حسن اچھی زندگی دینے والا ہے، اور آخرت کے اندر تم کو نجات دینے والا ہے، اور جو اور فضیلت والا ہوگا اس کے درجات کے اندر ترقی دینے والا ہے. یہ رہا 11ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.